لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت کے قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو باتوں کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ان میں سے ایک بات ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے، یعنی اس عبادت کے اندر میں اخلاص ہو. اگر وہ عبادت اللہ کے لیے نہ کی جائے، اس میں کسی بھی طریقے کا نام و نمود یا شہرت یا آدمی اپنے کسی دوسرے غرض اور مطلب کے لیے اگر کرے گا تو عبادت اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگی. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت اور جس کام کے کرنے سے اللہ سے اس کا بدلہ، اللہ سے اس کا معاوضہ لینا مقصود ہو، اس کام کو اللہ کے لیے ہی کیا جائے. آدمی کسی ضرورت مند کو 100 روپے صدقہ کرتا ہے اور اس صدقے سے مقصد اس کا ہے اللہ کی رضا، کہ غریبوں کی مدد میں کر رہا ہوں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، اللہ اس پر خوش ہو کر میری ضرورتوں کو پورا کریں گے یا اللہ تعالیٰ میری برکت دیں گے یا میرے ساتھ خیر اور اچھائی کا معاملہ کریں گے. تو اس 100 روپے کے دینے میں آدمی کو اخلاص ہونی چاہیے کہ اس دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس دینے سے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا مجھ سے خوش ہو جائے گا کہ میں اس کی ضرورت پر کام آ گیا، یا مجھے کبھی ضرورت اس کی پڑے گی تو یہ میرے کام آئے گا، یہ سوچ کر کے یہ آدمی میری ضرورت کو پورا کرا تھا. تو محترم اس طرح کی باتیں اگر سامنے آتی ہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاص پورے طریقے پر اللہ کے لیے آپ نے وہ صرفہ نہیں کیا. دوسری چیز ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ عمل اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، مسائل کی روشنی میں مسائل کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے کرنے کے اندر تو اخلاص ہے لیکن وہ عمل مسائل کے خلاف ہے، تب بھی وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا، نہ اس پر آپ کو کوئی اجر و ثواب ملے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے اندر 3 کام ہیں.
ایک احرام باندھنا، پھر جا کر وہاں پر طواف کرنا، پھر سعی کرنا اور بال منڈا دینا۔ یہ ضروری 4 کام ہیں، احرام باندھ کر طواف کرنا اور اس کے بعد سعی کرنا اور اس کے بعد سر کے بال منڈا دینا۔ یہ عمرہ ہو گیا، اس سے ایک عمرے کا ثواب مل جائے۔ آدمی اخلاص کے ساتھ ہی جا رہا ہے، کوئی دکھلاوا، ریاکاری، نام و نمود، شہرت مقصود نہیں ہے، لیکن محترم وہاں جانے کے بعد وہ بجائے 7 چکر طواف کے کرنے کے، اس کا دل اتنا لگا کہ وہ بجائے 7 کے 14 چکر کر لیا کہ مجھے موقع ملا ہے، مطاف خالی ہے، بھیڑ کم ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، شوق اور جذبہ دل کے اندر میں ہے، تو بجائے 7 چکر کے میں 14 چکر لگا دوں۔ یا اسی طریقے سے سعی میں جو چلا جاتا ہے، بجائے 7 چکر کے 14 چکر وہ لگا لے اور یہ کہے کہ میرے دل کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ ہے اور میرا دل نہیں بھر رہا ہے 7 چکر میں، تو محترم مسائل کی روشنی میں یہی کہا جائے گا کہ اس کا عمرہ نہیں ہوا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ کیوں؟ گرچہ اس کے اندر اخلاص ہے اور اللہ کے لیے ہی طواف کے چکروں میں اضافہ کر رہا ہے، سعی کے چکروں میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن محترم اللہ کے نبی نے ایک عمرہ کے لیے جو طریقہ، جو مسئلہ بتایا ہے، اس مسئلے کے مسائل کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر اس کے اوپر دم لازم آ جائے، اس کو ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت کی چیز ہے۔ جب رمضان میں آدمی روزہ رکھتا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کا بدلہ خود دیتے ہیں، جبکہ دوسرے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دوسروں سے دلوائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت روزے کے اندر ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ پورے مہینے میں نے روزہ رکھا ہے اور میرا دل ابھی نہیں بھرا، دل چاہتا ہے کہ میں شوال کی پہلی تاریخ جو عید کا دن ہمارا کہلاتا ہے، میں آج بھی روزہ رکھوں گا، آج کھانے پینے میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، میرا رمضان میں اتنا دل لگا اور اتنا دل لگا، روزے کی اتنی خواہش اور جذبہ دل کے اندر میں ہے کہ میں اور بھی 1 مہینہ روزہ رکھوں گا، اور وہ پہلی تاریخ سے روزہ شروع کر دیتا ہے، تو محترم آپ ہی بتائیے اس کے ولولے، اس کے جذبے، اس کے خواہش ایسی ہے کہ واقعی میں داد دینے کے قابل ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اندر اتنی صلاحیت اور اتنی نورانیت پیدا ہو گئی کہ اس کا دل اور بھی روزہ رکھنے کو چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے خواہش اور جذبے پر عمل کرتے ہوئے شوال کی پہلی تاریخ جو عید کا دن کہلاتا ہے روزہ رکھنا چالو کر دے، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسائل کی روشنی میں وہ شخص گناہگار ہے، روزہ رکھنے پر اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کو گناہ لازم آئے گا اس کے ساتھ۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اخلاص تو ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ اس عمل کے کرنے میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے مسائل کے پیش نظر نہیں ہے، مسائل کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے محترم اس کو عبادت کرنے پر بھی گناہ لازم آ رہا ہے۔ اس لیے 2 باتوں کا عبادت کے اندر خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص وہ آدمی اللہ کے لیے کرے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہ کرے، اور دوسرا اس عمل کے کرنے میں آدمی یہ دیکھے کہ اللہ کے نبی نے اس پر اسکت کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے تو محترم وہ اچھا عمل اچھا بنے گا اور اس کے اچھے اجر و ثواب ہمارے نام ہمارے اندر میں ہے۔ چاہے عقیقہ ہو، چاہے گھر میں ختنہ ہو، چاہے گھر میں شادی ہو، گھر میں موت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی صدقہ و خیرات ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نفل نماز ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، جو کچھ بھی نیک عمل انسان کرنا چاہے اس عمل کے لیے اللہ کے نبی کے بس ایک آدمی اشراق پڑھ رہا ہے اور ایسے وقت میں اشراق پڑھ رہا ہے کہ سورج ادھر نکل رہا ہے، ادھر وہ اشراق پڑھ رہا ہے، یا چاش کی نماز پڑھ رہا ہے، چاش کی نماز دیر میں ہوتی ہے اور ایسے وقت وہ پڑھ رہا ہے کہ سورج نکلنے کا وقت ہے، وقت کا پتہ نہیں۔
تو چاشت کی نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ایسے وقت میں وہ پڑھنا جو مسائل کی روشنی میں غلط ہے، سورج کے نکلنے کے وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کا نماز پڑھنا بے سود بے فائدہ ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مسائل کے نہ معلوم کرنے کی وجہ سے وہ شخص غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے تو فقہاء نے کہا کہ دین کی ایک مسئلے کا سیکھ جانا جو انسان کے زندگی کے ضروریات میں سے ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ دین کی ایک باتیں جو انسان کی زندگی کے ضروریات میں سے ہے، اس کا سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اس لیے محترم، اپنے ہر عمل کے اندر ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو معلوم کریں، اس مطابق عمل کریں۔ آج تجارتوں کے مختلف طریقے مارکیٹ میں فیس بک کے اندر ادھر ادھر سے آتے ہیں، لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، نہیں، مسائل کو معلوم کر کے اختیار کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ناجائز اور حرام مال ہمارے پیٹ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے نماز و روزوں میں بہت سارے دیکھا دیکھی بہت سارے اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے، معلوم کر کے اس کے طریقے کو، اس کے بعد پھر اس پر عمل شروع کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں مسائل کے تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے گزشتہ جمعے میں تیمم کے سلسلے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ تیمم کس طرح کیا جائے گا اور تیمم میں کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ آج تیمم کے توڑنے والی چیزیں کیا ہیں جس سے تیمم ٹوٹتا ہے اور وضو ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں بہت ساری باتیں محترم ایسی ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایک صاحب نے ایک جگہ پر اس کی مجلس کے دوران پوچھا کہ سگریٹ پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں گھٹنا کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پورا بدن بھی اگر کھل جائے اور کپڑا بدن سے نکال لے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، موزے پر مسح کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر موزہ پہنا ہے چمڑے کا اور اس کے اوپر مسح کیا ہوا ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اور مقیم آدمی کے لیے 1 دن 1 رات تک اس موزے پر، چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ سردی کی وجہ سے کوئی اگر پہن لیا ہے تو 1 دن 1 رات تک اگر مقیم ہے، گھر میں ہے، تو اس موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر مسح کرنے کے بعد وہ درمیان میں کسی وقت اپنے پیر سے موزے کو باہر نکال لے گا دونوں پیر سے، تو اس کا مسح کا جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو پیر دھو کر پھر موزہ پہننا پڑے گا۔ لیکن وضو کے سلسلے میں بات اور ہے، وضو کپڑے بدن کے کسی حصے کے کھلنے سے بلکہ پورے بدن کے کھلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 چیزیں کتابوں کے اندر میں آتی ہیں جس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے پیشاب اور پاخانے کے مقام سے کسی چیز کا باہر آنا۔ پیشاب یا پاخانے کے مقام سے پیشاب اور پاخانے کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسری چیز باہر آ جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی پیشاب کرنے بیٹھا اور اس کے پتھری کی شکایت کی، پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر پیشاب کے راستے سے باہر آ گیا، پیشاب نہیں کیا وہ، لیکن چونکہ پیشاب کے مقام سے باہر نکلا ہے لہذا اس پتھر کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی پخانے کے لیے بیٹھا، اس کو پخانا نہیں ہوا لیکن بیت الخلا کے مقام سے کیچوا جس کو کہتے ہیں پیٹ میں کیڑا باہر آ گئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب اور پخانے کے مقام سے، پیشاب اور پخانے کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ان دونوں راستوں سے باہر آ جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے مزید بھی، جیسے بعض وقت پیشاب کرنے کے بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد کچھ
پیشاب کی شکل میں، گاڑھے شکل میں کوئی چیز نکلتی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں مزی کہا جاتا ہے، ودی کہا جاتا ہے اس کو، تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب نہیں آیا، صرف وہی سفید پانی کی طرح باہر آیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی جس کپڑے میں جس حصے پر لگتا ہے اتنے کپڑے کا دھونا بھی ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کو ودی کہا جاتا ہے مسئلہ فقہا کے اصطلاح میں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مزی اس پانی کو کہا جاتا ہے، یہ پانی بعض وقت دل کے اندر غلط خیالات ابھرنے سے، یا بعض وقت کسی غلط جگہ پر نگاہ کے پڑنے سے، یا اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنے کی وجہ سے بعض وقت وہ پانی نکل آتا ہے، جس پانی کے نکلنے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ احساس نہیں ہوتا، اس پانی کے نکلنے کا پتہ نہیں چلتا، جس کو شریعت کے اصطلاح میں مزی کہا جاتا ہے۔ محترم، اس پانی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ہنسی مذاق کے وقت، اس کے بعد اگر کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملے، یا اسی طریقے سے دل کے اندر غلط خیالات آدمی کا ابھرا ہو، غلط جگہوں پر نگاہ پڑی ہو اور نماز پڑھنے کا وقت آئے، تو آدمی کو چاہیے کہ استنجا کے مقام کو دیکھ لے، اگر ہو تو اس کو صاف کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے نکلنے سے بعض وقت پتہ نہیں چلتا اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے پیشاب اور پخانے کے مقام سے، پیشاب اور پخانے کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہوا کا خارج ہونا، ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے درمیان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، یا وضو کے درمیان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی۔ محسوس ہونے پر محترم کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، یا تو آدمی پورا یقین کرے کہ نہیں نکلا ہے، یا اس بات کا یقین کرے کہ ہاں نکلا ہے۔ اگر نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آدمی کہے کہ مجھے شک ہے کہ نماز کی حالت میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری یدی خارج ہوئی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا، تو محسوس ہونے پر نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ محسوس ہونے پر نماز ٹوٹتی ہے۔ اگر اس کا دل اس بات کا یقین کر لے، اگر اس کا دل اس بات کا یقین کر لے کہ نہیں ہوا میری خارج ہوئی ہے، میرا دل اطمینان ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر شک کے دائرے میں ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وضو کرنا اس کو یقینی ہے اور وضو کا ٹوٹنے میں شک ہے۔ ایک طرف یقین، ایک طرف شک اگر آ جائے تو یقین پر عمل کریں گے، شک پر عمل نہیں کریں گے۔ تو دوسری چیز ہے ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ وغیرہ نکل کر بہ جانا، بدن کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی حصے سے مطلب بدن کا وہ حصہ جس کو غسل کے اندر میں بھگانا ضروری ہے، بدن کا وہ حصہ جس کو غسل کے اندر میں بھگانا ضروری ہے، جیسے ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، کان میں انگلی جہاں تک جا رہی ہے اتنا حصے تک بھگانا ضروری ہے۔ تو ان حصے، اس کے اندر اگر کوئی چیز، مثال کے طور پر کان میں آپ کا پھوڑا پھٹ گیا، اندر سے محسوس ہو رہا پھٹ گیا، لیکن آپ انگلی ڈالنے سے پیپ، خون وغیرہ کا، پانی کا کوئی حصہ آپ کے انگلیوں میں نہیں لگتا، تو ابھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ جب تک وہ بہہ کر ایسی جگہ کی طرف آ جائے جس کا دھونا غسل میں ضروری ہے، جیسے آپ اگر ہاتھ مار رہے ہیں تو ہاتھ میں لگ رہا ہے، تو اب کہا جائے گا کہ یہ ایسی جگہ کی طرف آ گیا ہے جس کا دھونا غسل میں ضروری ہے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو تیسری چیز بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ ایک آدمی کے ہاتھ پر پھوڑا ہے، پورا پک گیا ہے، پورا نظر آ رہا ہے، لیکن پھٹا نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہے وہ، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ زخم پھٹ گیا اور پھٹنے کے بعد خون پیپ نکل کر بہ گیا دوسری جگہ کی طرف، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے
خون آدمی کے بدن سے اتنا کم مقدار میں نکلا کہ وہ بہنے کے قابل نہیں تھا، اس کو پوچھ لیا کسی چیز سے، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مقدار میں خون نکلنا اور نکل کر بہ جانا، اس سے جا کر وضو ٹوٹتا ہے۔ یا اتنے مقدار میں خون نکالا گیا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو بہ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم شوگر کے لیے یا کسی چیز کے لیے خون دینے جاتے ہیں، وہ سرنج کے ذریعے سے خون کھینچ کے نکالتا ہے، بدن میں کہیں پر خون نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ جتنا خون وہ نکالا ہے، اگر اتنا خون وہ اپنے سرنج کے اندر میں نہیں لیتا اور اپنے ہاتھ سے نکلتا تو وہ بہہ ضرور جاتا، اپنے ہاتھ میں اگر چھوڑ دیتا تو وہ ضرور بہہ جاتا، کیونکہ اتنے مقدار میں وہ نکالا ہے، اس لیے اس کے نکالنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے غسل ضروری نہیں ہے اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ یہ بہ جانے کی قید میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک نہیں بہے گا تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ایک زخم ہے اور زخم کے اوپر چھلکا لگا ہوا ہے، آپ نے اوپر کے چمڑے کو نکال دیا، اب نیچے پورے اتنے زخم کے اوپر میں نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، نظر آ رہا ہے کہ خون ہے، لیکن وہ خون بہ نہیں رہا ہے کسی طرف، وہ اپنے زخم کے دائرے کے اندر میں ہے، تو اب تک وضو نہیں آپ کا ٹوٹے گا۔ تو اسی لیے بہنے کی قید لگا رہا ہوں میں، زخم سے خون بہ جائے باہر کی طرف تب جا کے وضو ٹوٹتا ہے۔ چوتھے نمبر پر منہ بھر کے طے کرنا۔ منہ بھر کر اگر الٹی ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے طے ہونے کا مطلب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اتنے زور سے طے آئے کہ آدمی اس کو روکنا چاہنے کے باوجود بھی روک نہ سکے، آدمی روکنا چاہنے کے باوجود بھی روک نہ سکے اور باہر آ جائے، اس کو منہ بھر طے کہا جاتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا طے آیا، تھوڑی سی متلی آئی کہ آدمی اس کو اندر ڈھوک لیا یا ڈھوکنے میں تکلیف ہوئی، آدمی باہر نکال دیا، لیکن روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا، ڈھوکنا چاہتا تو ڈھوک سکتا تھا، لیکن نہیں باہر نکال دیا تو صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر طے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک پیشاب اور پخانے کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، نمبر 2 ریح کا خارج ہونا، نمبر 3 بدن کے کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا، اور نمبر 4 منہ بھر طے ہونا۔ ان 4 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 8 چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی، اس میں سے 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں 4 چیزیں، اور تیمم کو توڑنے والی ان 4 چیزوں کے علاوہ 3 چیز اور بھی ہے جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں جن سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ بات الدعوانا الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ یا اللہ ہماری مراد ورزی کو معاف فرما، یا اللہ نقشوں کو تعین کو درگزر فرما، یا اللہ زندگی کے ہر طریقے کو یا اللہ مسائل کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کی جو گھڑیاں گزر چکی ہے، اللہ جو باقی ہے سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ابھی بھی ایک خاتون یا اللہ اپنے شوہر کے ایکسیڈنٹ پر دعا کے لیے کہی، یا اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور بھی جو کوئی بھائی بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے بارآباد فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان سبوں کی پریشانی کو دور فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کوئی بھی روزی کے لیے پریشان حال ہے، حالات روزی کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو اچانک حادثات سے حفاظت فرما، اور بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے تمام نیک جائز ارادے تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے میں ہماری گزارشات کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔